نہال ہاشمی صاحب، کیا آپ اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے آخری امید میاں محمد نواز شریف ہی ہیں ابھی تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارس، میں نے دونوں برادر کو سنا، مجھے اچھا لگتا ہے جواد صاحب کی باتیں سنا، ان کے گانے اچھے لگتے ہیں، مگر جواد صاحب نے جس طرح سے اپنے منشور، اپنے پروگرام، اپنے خواب کم بتائے اور دوسروں کے اوپر زیادہ انہوں نے بہتان لگایا۔ دیکھیے، بات ساری یہ ہے کہ میں کسی کے اوپر بھی کسی کے بھی کریکٹر اسیسینیشن کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر کسی کے لیے اچھی بات کرنا اور اس کے اچھی چیز اس کے اندر اس کی ذات میں تلاش کرنا، شخص ہو، ادارہ ہو یا کوئی سیاسی جماعت ہو، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بٹ بینگ اے ینگ مین آئی ڈو انڈورس سم آف بیسک تھنگس۔ مگر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو آپ نے ان کو جیسے کہا کہ یہ ساری باتیں ماضی میں ہو چکی ہے اور دو ٹوک ہو چکی، میں اپنے وقت میں ان کے ایج میں ان سے بہت زیادہ، بہت وزڈم کے ساتھ بڑے انقلابی تھا، مگر معروضی حالات بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ ہم کسی 10 لاکھ کے ملک کے باشی نہیں ہیں، ہم کروڑوں کے باشی نہیں ہیں۔ 25 میں 25 کروڑ کی بات کر رہا ہوں۔ ڈائیورسٹی ہے اس کے اندر، مذہبی، ایتھنک، لینگوسٹک، بہت زیادہ ڈیویژن ہے، مگر ہمیں ایک چیز ڈائیورسٹی میں جو چیز ہماری جمہوریت سے قریب تر نظر آتی ہے وہ ہمارے پڑوسیوں کی ہے۔ بسائڈ ویریس گاڈز، ویریس ڈائیورسٹی، ان کی جو چیز جو ان کو ترقی کی طرف لے گئی، جمہور کو مضبوط کیا اور گریجولی وہ امپاورمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، وہ ہے جمہوریت، اور وہ ہے کہ آئین کی بالادستی اور ہر ادارے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے تو چیزیں۔ دیکھیں، سیاست انقلاب نہیں انقلاتی ہے، سیاست ارتقائی مرحلے سے گزر کر کے ایک مقام تک پہنچتی ہے۔ انقلاب میں مار دیا جاتا ہے، آگ لگا دیا جاتا ہے، وہ جو بسرا صاحب کی پارٹی نے کر دیا، پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا نیلا گنبد میں کہ ہم جو ہے آگ لگا دو، جلا دو، توڑ دو، پھوڑ دو، کبھی حملہ، کبھی پی ایم ہاؤس پہ حملہ، کبھی سڑکیں بند، کبھی کہہ دیا چائنیز پریزیڈنٹ واپس چلے جاؤ، کبھی کہا کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں احسان یا باجوہ یا ظہیر یا فیض۔ ان کی پارٹی تو بہت ہی بری ہے۔ ایک عمارت بھی آپ تعمیر کرنے جاتے ہیں تو ٹائم، اب میں میاں ایک منٹ صبر کر لیں، پھر میں سنتا رہوں گا، میں پھر نہیں بولوں گا اس کے بعد۔ آپ بولیں، میں سوال تو کروں گی نا آپ سے۔ اب آپ نے میاں صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ کیا آپ اب بھی ان کو آخری امید سمجھتے ہیں؟ میاں صاحب کی جو ڈاکٹرائن ہے اسے میں آخری امید سمجھتا ہوں۔ وہ ڈاکٹرائن ہے چاروں صوبوں، چاروں اکائیوں، جتنی ایڈمنسٹریٹو اکائیاں ہیں ان کو ایک کرنا، ملک کو ملانا، دلوں کو بھی جوڑنا، سڑکوں کو بھی جوڑنا، ریل کو بھی جوڑنا، پورٹس کو بھی جوڑنا، لیپ ٹاپ بھی دینا، سیلولر فون بھی دے دینا، انڈر گراؤنڈ چیزیں بھی بنا دینا۔ یہ میاں صاحب کا جو منشا اور مقصد ہے، ڈیولپمنٹ اورینٹڈ، گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی والی بات نہیں کرتے اور ارتقائی عمل پہ بلیو کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نے بھی پاکستان اگر پایا ہے تو 40 میں قرارداد پاس ہوئی، 47 میں ملک بنا، 1906 لیکن وہ گیٹ نمبر 4 تو ان میری امید وہ ڈاکٹرائن ہے جو نواز ڈاکٹرائن ہے، نواز شریف ڈاکٹرائن جو ہے، دیٹ از دا اونلی اینڈ اونلی وے آؤٹ۔ گیٹ نمبر 4 والی بات میاں صاحب پر بھی صادق آتی ہے، تو فرق کیا ہے پھر؟ نہ بالکل نہیں آتی ہے، یہ تو شیخ رشید اور عمران خان پہ صادق آتی ہوگی۔ میاں صاحب اگر یہ بات صادق آتی تو سب سے زیادہ جو چیف، جو ڈکٹیٹوریل مائنڈ کے جنرل ہوتے تھے ان کے ساتھ محمد نواز شریف کی یہی الزام تو ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ان کے ساتھ لڑائی۔ میاں نواز شریف بلیو کرتا ہے رول آف لا پہ، کانسٹیٹیوشن پہ، آنر پہ، رسپیکٹ پہ۔ کوئی اگر کسی کے ڈومین میں آ کر کے کام کرے گا، نواز شریف اس کو برداشت نہیں کرتا۔ جنرل جیلانی کا بھی نام آتا ہے، میاں صاحب نے یہ نہیں کہا کہ 80s میں جنرل جیلانی کا نام آتا اس وقت محمد نواز شریف صاحب کسی پارٹی کے سربراہ نہیں تھے، کسی پارٹی کے ہیڈ نہیں تھے، وہ ایک گورنمنٹ میں چیمبر آف کامرس کے لاہور کے پریزیڈنٹ اور نمائندے کے حیثیت سے ایک انٹریم گورنمنٹ میں تھے، وہ کسی الیکٹڈ پروسیس سے بن کے نہیں آئے تھے، وہ کسی سیاسی جماعت کے صدر نہیں تھے، وہ ایک چیمبر کی نمائندگی کر رہے تھے بزنس مین طبقے کی۔ جب انہوں نے پارٹی ان کی وجود میں آئی 1993، اس کے بعد آنورڈ آپ ایک کیس بتا دیں کبھی آپ نے دیکھا ہو محمد نواز شریف صاحب کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں پارس، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سیاست میں جو لوگ درگزر نہیں کرتے، جو لوگ درگزر نہیں کرتے، ایک دوسرے کے
نقطہ نظر کی عزت نہیں کرتے ہیں تو وہ سیاستدان نہیں ہوتے, وہ کسی اور مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں. نمبر 2, ہم ہر سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے شہباز شریف صاحب نے 2018 ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن اس وقت ہی کہا تھا آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے. اب اگر بات کرنے والی ضرور کرنا چاہیے, مگر عمران خان صاحب کو بات کرنا چاہیے اپنے وکیلوں سے, اپنے پارٹی کے لوگوں سے, کیونکہ ہی از اے کنوکٹڈ پرزنر. اور وہ جو پریزن ہوئی ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہوئی ہے. وہ جیسا بھی جواد صاحب نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے القادر ٹرسٹ اور توسا خانہ اور بھی بہت سارے XYZ ہے, تو وہ ابھی چاہیے کہ اپنے وکیل سے بات کریں. پارٹی میں ان کے 3 بیانیے, ان سے آپس میں بات کریں. ہاں جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم بات کرنے کو تیار ہیں. دیکھیے ہم نے ان کو جیل میں نہیں رکھا ہے, ان کو جیل میں رکھا ہے جوڈیشل ریمانڈ پہ. جوڈیشل ریمانڈ میں ججوں سے وہ بات کریں, وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. ہم تو ان سے بات نہیں کر رہے ہیں, ہم تو بات کریں اصول کی. وہ بات کرتے ہیں خود غرضی کی کہ صرف مجھے نکالو اور نکال کے وزیر اعظم بنا دو. ہم بات کرتے ہیں 25 کروڑ لوگوں کی. لیکن پارلیمنٹ میں آپ بات کریں گیس پہ, بجلی پہ, پانی پہ, روزگار پہ, انفراسٹرکچر پہ, پارلیمنٹ پہ, جمہوریت پہ. 2013 میں بھی تو بنا تھا نہال ہاشمی صاحح. آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتے, وہ جو دھاندلی کی بات کرتے ہیں 2013 میں بھی بنا تھا. وہ ٹرائبونل میں جائیں. یہ دیکھیے ان کا کوئی ایجنڈا اور ہیڈن ایجنڈا ہے. کبھی یہ کہتے ہیں سائفر ہمارا دشمن ہے, کبھی وہ جب امریکن کانگریس اس پہ قرارداد پیش کرتی ہے تو پاکستان کی پارلیمنٹ اگر کاؤنٹر قرارداد لاتی ہے تو وہ کہتے ہیں نو 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 نو. تو ان کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ کب دن کہیں کب رات کہیں. ان بیچاروں کو ایک ہیجانی کیفیت ہے کہ اقتدار چاہیے. خود غرضی کی سیاست کرنا بہت آسان. لیکن موجودہ حالات میں جب حوالے سے بات کروں, میں جب سینیٹر بنا تھا تو میرے سے صرف 50,000 روپیہ لیا گیا تو جو پارٹی فیس ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہماری پارٹی کوئی پیسہ نہیں لیتی. حرام ہے, میں کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں. یہ نہال ہاشمی صاحب خیر آپ سے لیا ہوگا, یہ ہمیں اچھی طریقے سے پتہ, عوام کو بھی پتہ ہے کہ کتنے کروڑوں لیے جاتے ہیں. وہ آپ سے نہیں لیا گیا ہوگا. ہمارے کمزور کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو ہمارے جو حیثیت والے لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں, ہم کبھی پیسہ نہیں لیتے. اچھا جواد صاحب, مسلم لیگ نون اپنے کسی کینڈیڈیٹ سے پیسہ نہیں لیتی, یہ میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں. اور اگر ثابت کر دے کوئی تو میں سیاست چھوڑ دوں. اوکے جواد صاحب, یہ جواب بھی. اور دوسرا یہ کہ آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں تو موجودہ حالات میں پھر انقلاب آ سکتا ہے, چونکہ انقلاب کا تو مطلب پتہ ہے نا کہ پرانا سسٹم ختم اور نئے آرڈر کا قیام ہوتا ہے. اور یہ پورا من احتجاج کی باتیں اب کتابوں میں ہی رہ گئی ہیں سر. پھر ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگ جائے گا. پھر آئین اگر جواد صاحب سے سوال تھا, کانسٹیٹیوشن کو امینڈمنٹس میں ڈالیں گے تو پھر تو اس میں تو آرٹیکل 6 لگ جاتا ہے.